اب میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اہل سنت وکیل احناف حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس گجر صاحب کو کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص کن انداز میں خطاب ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، دائیں ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا دیجئے تاکہ آنے والے مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ سو رہے ہیں۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، اس انداز سے نعرہ کا جواب دیجئے جس انداز سے دار ارقم میں خطاب کے بیٹے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے داخل ہونے سے اصحاب محمد نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا تھا، جس نعرے کو سن کر کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا اور دارالندوہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس انداز سے نعرہ لگا دیجئے جس انداز سے پاک پیغمبر کے صحابہ نے بدر کے میدان میں لگایا تھا، دشمنان اسلام کے چھکے چھوٹ گئے تھے، اور اسی انداز میں نعرہ لگا دیجئے جس انداز میں پاک پیغمبر کے صحابہ نے احد کے میدان کے اندر نعرہ لگایا تھا۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، مقام اہل بیت، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس کے دل میں رہتے ہیں وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کے دل میں دنیا بسی ہے وہ خاموش رہے، جس کے دل میں حضور کی محبت حضور بستے ہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ عظیم و شان اور خوبصورت پروگرام برادر مکرم حضرت مولانا محمد مبشر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری جماعت کی محنت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ان بچوں نے اس ماحول کو اور نورانی بنا رکھا ہے۔ آپ نماز عشاء سے تشریف فرما ہیں، میں بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ جو حضرات جاگ رہے ہیں ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی پیچھے گیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ مہربانی کریں، یہ آگے جگہ خالی ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، تھوڑی سی بات مان لیں گے، امید تو بڑی ہے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ سردی ہے، گرمی تو ہے نہیں، جتنا مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہمت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن، سب کہہ دو صلی اللہ۔ ابھی بھائی حذیفہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ گلا خراب ہو گیا،
ہم سمجھتے ہیں کہ جب امام بھولتا ہے تو یہ امام کی غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں امام بھولے، امام کی غلطی نہیں، کن کی غلطی ہے؟ مقتدیوں کی۔ اے پیچھے کھڑو کہ جڑا حساب کتاب شروع کیتا ہے نا وہ سارے دن حوست پہندی ہے امام تے امام بھول جاندا ہے۔ میں کہا بھی مولوی دا گلا تاں بہندا ہے تسی نہیں بول دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے انشاءاللہ میرا ساتھ دینا ہے اور میں نے اس عنوان پہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، آپ میں سے جو لوگ علماء کی تقاریر سنتے رہتے ہیں وہ کہیں گے مولوی صاحب عجیب بات ہے، تو نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے مالک یوم الدین، اس میں نہ تو قرآن کا ذکر ہے نہ صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ میں نے کہا توجہ کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت سی خصوصیات عطا کی ہیں، چونکہ باقی سارے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے صدقے سے آپ کی امت کو بھی اللہ نے بڑی خصوصیات عطا کی ہیں، چونکہ باقی امتیں نبیوں کی امت ہیں، ہم امام الانبیاء اور خاتم النبیین کی امت ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے میرے محبوب کی ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے، لیکن پہلے میں ماحول بناؤں گا، آیت کو سمجھانے سے پہلے آپ حضرات کا ذوق بناؤں گا، پھر آیت کا ترجمہ اور تشریح کروں گا تو قرآن بھی سمجھ آئے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آئے گا۔ تو میں نے دعویٰ کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار خصوصیات عطا کی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے اس امت کو بھی بہت سی خصوصیات عطا کی ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف متن پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نظریے کے ساتھ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا خصوصیات عطا کی ہیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی نبی صرف امام نمازی ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی نبیوں کو اللہ نے عملی معجزے عطا کیے، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے خدا نے خود لیا۔ باقی نبی اور ان کی امتیں، ان کے لیے نماز کی جگہ مخصوص تھی، لیکن میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ باقی امتیں اگر نیکی ایک کرتی ہیں اجر ایک ملتا ہے، یہ امت نیکی ایک کرتی ہے اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے۔ باقی امتیں نماز ایک پڑھتی ہیں، اجر ایک نماز کا ملتا ہے، یہ امت پڑھتی 5 نمازیں ہیں، اللہ اجر 50 نمازوں کا عطا کرتے ہیں۔ انبیاء کی جماعت میں ایک نبی ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے حجر اسود جنت کا پتھر انہیں عطا کیا۔ میرے نبی کی باری آئی، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی کے منبر سے لے کے میرے نبی کے روضے تک اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ ایک نبی ہیں جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ایک نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری ہوا، میرے نبی کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا۔ ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے پتھروں کو زندہ کر کے ان سے کلمہ پڑھا دیا۔ ہر نبی کو قیامت والے دن شفاعت صغریٰ ملے گی، میرے اور آپ کے نبی
نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی، ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے، لیکن ایک علاقے بستی شہر وقت کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اللہ اکبر، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اگر جاگ رہے ہو بھاگ نہیں رہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ آج عصر کے بعد نخرے وخرے کرنا نہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے اور نہ ہی ہمیں آتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ مولانا مبشر صاحب ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بزرگوں سے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن کچھ دنوں سے مجھے ٹائیفائڈ کی شکایت تھی۔ آج علاج شروع ہوا، 2 ڈرپیں لگی۔ کتنی ڈرپیں؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگا جی اے برنولا لگا رہن دیو۔ میں کہا سارے مجمع نے پریشان ہونا بھی مولوی تے آپ بیمار ہے، سانو کی سنائے گا؟ میں کہا تو لالا کالوں پھر لا گے۔ اللہ اکبر۔ انہیں استاد کہنے لگے یار نہ جاؤ، سفر نہ کرو، کچھ دن آرام کرو۔ میں نے کہا بھائی وعدہ ہے، یہ وعدہ وفا ہو جائے، اس وعدے میں وفا کرتے کرتے جو بھی ہو جائے وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ اس سے بڑی سعادت تے ہن تسی تے بیمار نہیں نہ ہے گے، تسی تے کھل کے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ میں نے کہا بعض دفعہ تقریر لمبی ہوتی ہے، تمہید مختصر ہوتی ہے، بعض دفعہ تمہید لمبی ہوتی ہے، تقریر مختصر ہوتی ہے۔ میں نے سمجھانا مالک یوم الدین ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ذوق بناؤں گا۔ جب پورا ذوق بنا پھر میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا، تشریح کروں گا، قرآن بھی سمجھ آئے گا، صاحب قرآن بھی سمجھ آئے گا۔ اب ذرا سنیے گا میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں۔ مجھے یوں کہنے دینا کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، اللہ نے سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ اور بیت المقدس کو عطا کر دی، ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، سارے میدانوں کی سرداری عرفات کے میدان کو عطا کر دی، سارے پہاڑوں کی سرداری احد پہاڑ اور طور پہاڑ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری سواریوں کی سرداری براق کو عطا کر دی، اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، اللہ نے سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، اللہ نے سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے فقہا کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، سارے مؤذنوں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی، جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، اللہ نے سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری عورتوں کی جنت کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی، سارے اماموں کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی، اسی طرح اللہ نے سارے کائنات کے نبیوں کی سرداری آمینہ کے لال کو عطا کر دی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کی خصوصیات سنیے گا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، سننا ذرا۔ اس جہان کو وجود ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے، کہو بے شک۔ میں اپنے مسلک کا الحمدللہ وکیل تو نہیں، ادنا سا طالب علم ضرور ہوں، اس لیے کھل کے کہیے اس کائنات کو وجود ملا ہے تو کس کے صدقے سے ملا ہے؟ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ کہتا مولوی صاحب اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری بھول کو معاف کر دیجئے، نبی کی طرف نعوذ باللہ گناہ کی نسبت نہیں کرتے، بلکہ نبی سے بھول ہوئی، بھول اور ہوتی ہے گناہ اور ہوتا ہے، اللہ میری بھول کو معاف کر دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن ابھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک دن یوں دعا مانگتے ہیں اللہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو وسیلہ دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری دعا کو قبول کیجئے۔ اللہ فرماتے آدم دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یہ بتا تو میرے
محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ تو میرے پیارے کو جانتا کیسے ہے؟ اللہ آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے نا، میری پہلی نظر آپ کے عرش پہ پڑی ہے، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ جو رب کے نام کے ساتھ دوسرا نام ہے یہ کسی عام ہستی کا نہیں، کسی اللہ کے پیارے کا ہے، اس لیے میں نے ان کا واسطہ دیا، کہا آدم تیری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن اگلی بات بھی سن لے، لولا محمد لما خلقتک، اگر ہم نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے۔ تجھے اور مجھے وجود ملا ہے تو حضور کے صدقے سے، جنہیں حضور کے صدقے سے ملا وہ ضرور بولے گا کس کے صدقے سے ملا ہے؟ حضور کے صدقے سے۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے میرے نقیب محفل شعر پڑھ رہے تھے، ذرا آنا ذرا اسی بات کو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ ہاں ہاں اگر تاریخ کائنات کو اٹھا کر دیکھا جائے، کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہک تھی، نہ حجر تھے، نہ شجر تھے، نہ دریا تھا، نہ موج تھی، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی۔ غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روحی، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارز وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر، جاگ رہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی خصوصیات، میں نے کہا میرے نبی کے صدقے سے پوری کائنات کو وجود ملا ہے، کہو بے شک۔ سارے نہیں کہتے، میرا خیال ٹھنڈ لگ رہی ہے، سارے کہہ دو بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل کرتا ہے میں ایک خصوصیت ولادت کے حوالے سے بھی سناؤں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو۔ میرے محبوب کی عمر مبارک 12 سال، کتنے سال؟ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تیار ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قافلے میں کون ہے؟ مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، جناب ابو طالب میرے محبوب کے چچا بھی ہیں۔ چچا نے سوچا بھتیجے کی عمر 12 سال ہو گئی، والد کا سایہ نہیں، انہیں تجارت میں کچھ نہ کچھ تجربہ ہونا چاہیے، ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ میرے محبوب کو تیار کر لیا، سبحان اللہ۔ جب میرے محبوب کو تیار کیا نا، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ تک جا رہا ہے۔ ادھر بصرہ شہر کے بعد جو مین سڑک اور مین شاہراہ ہے، جہاں سے ملکوں کے قافلے ملک میں داخل ہوتے ہیں، اس مین شاہراہ پہ آبادی سے پہلے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا، جہاں ان کا نامی گرامی راہب بحیرہ راہب رہا کرتا تھا۔ 2 4 5 دنوں سے اس کے انداز ایسے ہیں جیسے وہ کسی کا انتظار کرتا ہو۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی کتاب کو لیتا ہے، اپنے مینارے اور سومے میں کھڑا ہو جاتا ہے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتا ہے۔ اس کے قریب ہی مسافر خانہ تھا جہاں پہ آ کے قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس دن میرے محبوب کا قافلہ داخل ہوا، ایمان والو توجہ کیجئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس دن میرے محبوب کا قافلہ داخل ہوا نا، اس نے اپنی کتاب کو وہیں پہ رکھا ہے، دوڑ لگائی، مسافر خانے میں آ گیا۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ بھی آ گیا، آ کر بیٹھنا
कहना शुरू हो गया, पहले बड़ा सरदार, फिर उससे छोटा सरदार, फिर उससे छोटा सरदार। ये राहिब आया, सबसे पहले बड़े सरदार के सामने बैठता है, कहता तो भी नहीं है। दूसरे के सामने बैठा, कहता तो भी नहीं है। तीसरे के सामने बैठा, कहता तो भी नहीं है। मक्के के सरदार गुस्सा कर गए, कहने लगे राहिब मक्के के सरदार हम हैं, तू किसे तलाश कर रहा है? मेरा जुमला जाया ना करना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना। वो राहिब कहने लगा, ओ सरदारों खामोशी के साथ बैठ जाओ, मैं मक्के का सरदार नहीं तलाश कर रहा, मैं तो नबियों के सरदार को तलाश कर रहा हूं। उसने कहा मैं मक्के का सरदार थोड़ा तलाश कर रहा हूं, मैं तो नबियों के सरदार को तलाश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कौन नबियों का सरदार? राहिब जरा मुझे भी बताता जाना। राहिब कहने लगा अगर मैं बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, तू अपनी जुबान में बता, ये तेरी बात पे सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। मैंने कहा जो सुनना चाहते हैं एक दफा मिल के कह दो ना सुबहान अल्लाह। सच्ची गल है, मैं तो डर गया सी। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इजाज साहब हमारे बड़े हैं बुजुर्गों में, मैं कहा जदों बुजुर्गों ने पहले बयान कर रहे थे सानू किने सुनना है, लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। कह दो सुबहान अल्लाह। कहता मैं मक्के का सरदार नहीं तलाश कर रहा, मैं तो नबियों के सरदार को तलाश कर रहा हूं। कौन नबियों के सरदार? मैंने कहा अगर तू मुझसे पूछेगा मैं तुझे हजरत हसन के दरवाजे पे ले जाऊंगा। व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मैंने कहा मैं तुझे हाफिज शिराजी के दरवाजे पे ले जाऊंगा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बश मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु शना कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा चलना हजरत शेख सादी के पास चलते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैंने कहा चलना हजरत पीर मेर अली शाह साहिब के दरवाजे पे चलते हैं। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, ते शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अकी किथे जा लगियां। मैंने कहा चलना हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे चलते हैं। हजरत फरमाते हैं ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कायनात हुस्न फैली तो लामहदूद थी, सिमटी तो एक तेरा नाम बन के रह गई। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। मुसव्विर ने तस्वीर इंज दी खिंची, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा आराम से बैठ जाओ, मैं मक्के का सरदार नहीं तलाश कर रहा, मैं नबियों का सरदार तलाश कर रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह को तो एक खुसूसियत और सुना दें। सुभान अल्लाह कहते आओ, सुनी जाओ। सवेरे जेड़ा डॉक्टर ने कहना उन्हें तो कहना ही कहना है, आप तो अपनी गल बनाइए ना, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के वालिद की उम्र मुबारक 18 साल। ये बातें मैं भला क्यों करता हूँ? ये मेरे नबी की खुसूसियात हैं। ये मेरे नबी की क्या है? हमारे कुछ लोग कह देते हैं जी आप सारी बातें करते हो, जो नबी की विलादत की खुसूसियात है उनको क्यों नहीं बयान करते? मैंने कहा सुन भाई, तो विलादत की बात करता है, हम तो कहते हैं नबी के बौलो बराज का जिक्र करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे बड़े हमें कोई बात कहे ना, हम उसे महसूस नहीं करते, उससे सबक हासिल करते हैं। उससे क्या करते हैं? हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इलाके के मौलाना के वालिद हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया मौलाना हमारे जलसों में अहले बैत, वो अहले बैत जो हदीस पाक वाले, कौन से? हदीस पाक वाले, उन अहले बैत का जिक्र कम होता है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फरमान लगे खुसूसन अपने इलाके में, मेरा इलाका भी वो है, इनका इलाका भी वो है। मैंने कहा इंशाअल्लाह इस दफ़ा मुहर्रम आएगा तो आपको हर तरफ जिक्र अहले बैत नजर आएगा। कहो इंशाअल्लाह। हम मानने वाले हैं, हम भागने वाले तो नहीं हैं। मेरे भाइयों सुनिएगा जरा, नबी की खुसूसियत बयान करने जा रहा था। मेरे महबूब के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में अल्लाह के पास चले गए। कितनी साल की उम्र में? मेरे भाइयों जब हजरत सरदार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला होगा कि मेरा अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा में कुछ दिन बीमार रह के अपने रब के पास चला गया,
وہ کہتے ہیں نا بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا ہے. آپ نے دیکھا نہیں عاصم جمیل کی موت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو توڑ کر رکھ دیا. کتنے بڑے حوصلے والا بندہ, کتنے بڑے حوصلے والا بندہ. حوصلہ چھوڑا تو نہیں, لیکن کریں کیا؟ اللہ نے والدین کا جگر دل بنایا ہی ایسا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ مولانا کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کے بیٹے کو درجات کو بلند فرمائے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, سردار عبد المطلب کو پتا چلا اللہ یہ کیا بن گیا. 18 سال کی عمر میں میرا شہزادہ عبداللہ دنیا سے چلا گیا. ادھر جناب آمینہ کو پتا چلا. حضرت آمینہ عرض کرتی اللہ میں تو گزارا کر لوں گی جیسے ہوا. میں جانتی ہوں کہ مکے کا ماحول, عرب کا ماحول بیوہ کو برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ جیسے کیسے بھی ہوا میں گزارا کر لوں گی. لیکن میرے اس یتیم بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں نے حضرت آمینہ سے عرض کیا, میں نے کہا آپ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میرے یتیم بیٹے کا کیا بنے گا؟ عرب کا ماحول یتیم کو بھی برداشت نہیں کرتا, آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کے شکم مبارک میں بیٹا ہے؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے. فرمایا نہیں نہیں, میرے پیٹ میں شکم میں, میرے پیٹ مبارک میں بیٹا ہے. آپ کو کیسے تسلی ہے؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ میں آئی ہے ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے اور وہ نبی مبارک دیتے ہیں. آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے. تو اڑی سبحان اللہ دستی بھی ایک گل اور سنا دیں. نہیں ہوں تھوڑی سبحان اللہ ہے بھی مول صاحب بس کرو, اگر سننا چاہتے تو کہہ جو سبحان اللہ. مولوی مبشر صاحب دا روڑا ہی کوئی نہیں, روڑا تو آڑا تو میرا ہے. اللہ اکبر, جس تک تسی چلایا آپ چلنا ہے, کہو انشاءاللہ. چلو میں نے کہا بات آئی, کیسی ایمان افروز بات ہے, آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گی. ایک دن نا سردار عبد المطلب گھر آئے. گھر آ کر میرے محبوب کے دادی اپنی اہلیہ سے کہنے لگے بہو سے بات کر, آمینہ سے بات کر, مکے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی اور آمینہ خوشبو استعمال کرتی ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. عبداللہ جیسا اس کا خامد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے سے دادی کہنے لگی سردار میں نے آپ کے کہنے سے پہلے 2-3 مرتبہ کوشش کی ہے, لیکن جب قریب جاتی ہوں نا آج کل آمینہ کے چہرے پہ جلال ہی عجیب ہے. سبحان اللہ. فرمایا آج کل جلال ہی عجیب ہے. اللہ اکبر. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, جس کے شکم سے پیدا ہونا ہو اس کے جلال کا کیا کہنا. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میں بات کرتا ہوں میرے نبی کی خصوصیت سننا. میں بات کرتا ہوں بیٹی آمینہ. جی ابا جان ذرا بات سنیے نا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں. بیٹی تجھے پتا ہے عرب میں ماحول ہے, ہمارے ہاں رواج ہے بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی. بیٹی تو خوشبو استعمال کرتی ہے. تیرا خامند عبداللہ ایسا حسین و جمیل جوان تھا کہ دھرتی پہ کوئی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے ایسے ایسے کمالات اس میں رکھے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. 18 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس چلے گئے اور تو خوشبو استعمال کرتی ہے. لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں. حضرت آمینہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں خوشبو کہاں سے استعمال کروں گی؟ مجھے تو اس دکان کا نہیں پتا, مجھے تو اس بازار کا نہیں پتا جہاں سے خوشبوئیں ملتی ہیں, اور جس نے لا کر دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا. میں خوشبو کہاں سے لاؤں گی؟ بیٹی تو خوشبو تو استعمال کرتی ہے, جس راستے سے گزرتی ہے وہ راستہ مہک جاتا ہے. جس برتن میں کھانا کھاتی ہے وہ برتن مہک جاتا ہے. جس میں پانی پیتی ہے وہ مہک جاتا ہے. جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہے وہ مہک جاتا ہے. جس بستر پہ بیٹھ جاتی ہے وہ مہک جاتا ہے. بیٹی اگر یقین نہیں آتا اپنے ہاتھوں کو سونگ کے دیکھنا, تیرے تو ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے. حضرت آمینہ نے سونگا, اب وہ اس خوشبو کی بات کرتے ہیں. ہاں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. کہا ابا جان یہ خوشبو میں لگاتی نہیں, یہ تو میرے جسم سے آتی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جب سے آپ کا پوتا میرے شکم میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو مہکا دیا ہے. وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں رام نہ بیٹھو, میں مکے دا سردار نہیں لب رہا, میں نبیاں دا سردار لب رہا. کہہ دو سبحان اللہ. قربان جاؤں. چلتے 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 جب وہ میرے محبوب کے سامنے آیا نا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے بزرگوں نے کہا اہل بیت کا ذکر ضرور کرنا ہے، اگر سبحان اللہ کہو تو میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب کہنے لگے قرآن اور صاحب قرآن عنوان ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں کہا مولویوں نے کوئی نہیں مشکل، مولوی صاحب لان لگنے دل آرن نے کہا الحمدللہ۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات نبی کے حسن پہ آئی نا، نبی کے چہرے پہ آئی۔ میں نے کہا یہیں سے میں تجھے اہل بیت کا ذکر سناتا ہوں۔ ہجرت کی رات ہے، ایک کو بستر ملا، ایک کو بستر والا ملا۔ طالب علم سبحان اللہ کہندے نے بڑے آرام نہ بیٹھے نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا پہلی بات سن، میں بستر والے کا بھی غلام ہوں اور جسے بستر والا ملا ہے میں اس کا بھی غلام ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتا مولوی صاحب حضرت علی کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا میں حضرت علی کو کیا مانتا ہوں؟ کہتا بتا تو صحیح۔ میں نے کہا سن، میں حضرت علی کو حسنین کا پدر مانتا ہوں، فاطمۃ الزہرا کا شوہر مانتا ہوں، حضور کا برادر مانتا ہوں، صفدر مانتا ہوں، نڈر مانتا ہوں، شیر ببر مانتا ہوں، فاتح خیبر مانتا ہوں، صاحب ذوالفقار مانتا ہوں، حیدر کرار مانتا ہوں، سنیوں کا سردار مانتا ہوں۔ جدا علی سردار ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے کہا سن بھائی سن، جسے بستر ملا وہ بھی میرا ایمان، جسے بستر والا ملا وہ بھی میرا ایمان، لیکن بات نبی کے حسن سے چلی ہے۔ وہ راہب میرے نبی کے آمنے سامنے ہوا، بات وہاں سے چلی ہے، حسن ہی پہ بات کروں گا، اہل بیت کو بھی سمجھاؤں گا اور اپنے عنوان کو بھی آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ ایک بندہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا علی آپ رات بستر پہ سوئے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا کس بات کا ڈر؟ کہا باہر 100 دشمن تھا، تلواریں ننگی لیے، اور جب ان کا ٹارگٹ ان کو نہیں ملنا تھا، ان کی جگہ آپ نے ہونا تھا، اللہ کے نبی وہاں پہ نہیں ہونے تھے۔ جب بندے کو ٹارگٹ نہ ملے پھر بندے کو زیادہ غصہ آتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ فرمایا مجھے ڈر کیوں لگے، مجھے ڈر کیوں لگے؟ جس نے مجھے سلایا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ میں کیا ایک گالت علماء نو سمجھ آئی ہے لیکن میری عوام نو سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہتی نہ دی مہربانی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت علی؟ ذرا بات کو کھولیے گا۔ فرمایا میرے محبوب نے مجھے کہا علی آرام نال چارپائی تے سو جا، چادر اتے لے لا، سویرے اٹھی فجر دی نماز پڑھی، لوگاں دیاں امانتاں انہاں نو دے کے تے مدینے آ جائیں۔ اور فرمایا کملی والے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک حکم ربی نہیں آ جاتا میرا نبی کلام۔ میں نے کہا ہاں جسے بستر ملا وہ بھی میرا ایمان ہے، اور جسے بستر والا ملا وہ بھی میرا ایمان ہے۔ بستر والے کی بات سننا، جسے جناب بستر والا ملا اس کی بات سننا۔ میں قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ ہجرت کی رات ہے، صدیق اکبر کبھی دوڑ کر آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سنیوں سننا ذرا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ہر مومن دعا کرتا ہے اللہ میں نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، کہہ دو آمین۔ اچھا یہاں کوئی نبی کے قدموں پہ قربان ہو بھی جائے نا تو فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن صدیق کی عظمت سننا، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی دوڑ کر آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ کے نبی جب مجھے خیال آتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے میں دوڑ کر آگے، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے، پھر دائیں سے حملہ نہ کر دے میں دائیں، بائیں سے حملہ نہ کر دے میں بائیں۔ نبوت کے الفاظ سننا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ میں نے کہا میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صدیق یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ ایک کہنے لگا ہجرت کی رات
صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ لے گئے، اپنے کندھوں پہ لے گئے۔ میں زیادہ نہیں، چونکہ محرم ہوتا یا عنوان ہوتا فضائل اہل بیت کا، میں پوری بات اس پہ کرتا الحمدللہ، لیکن صرف اشارتاً بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، میں قربان جاؤں۔ کہنے لگا ہجرت کی رات صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ میں نے کہا یوں نہ کہے اپنی مرضی سے لے گئے، بلکہ کس کی مرضی سے لے گئے؟ سارے نہیں بولتے، کس کی مرضی سے لے گئے؟ میں نے کہا نبوت کا بوجھ کوئی اپنی مرضی سے اٹھائے پیارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا سنی کا عقیدہ سننا، سنی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، اور جس کے سینے میں کینہ ہو وہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم رب کی توحید بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، درود پاک بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا عالم برزخ بھی مانتے ہیں، عالم آخرت بھی مانتے ہیں۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا سن لے بھائی سن لے، نبی کو اپنے کندھوں پہ نہ کوئی اپنی مرضی سے بٹھا سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی کے کندھوں پہ آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ ٹلی ہوگی ماشاءاللہ، منٹ تھوڑے رہ گئے انشاءاللہ، 15-20 منٹ رہ گئے سارے، کہہ جو سبحان اللہ۔ میں نے کہا نبی کو اپنے کندھوں پہ اپنی مرضی سے بٹھا بھی کوئی نہیں سکتا، اور نبی کے کندھوں پہ اپنی مرضی سے کوئی آ بھی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا قربان جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے کندھوں پہ ہیں۔ صحابی رسول نے دیکھ کر کہا کتنی خوبصورت سواری ہے، نبی کی تعریف کی نا، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سواری بھی خوبصورت ہے، سوار بھی خوبصورت ہے۔ کہتا مولوی صاحب میں تے لگدا بھی تو اہل بیت نو منن والا، میں کہا یہی تے میں تینوں دسدا بھی سنی ہوندا ہی ہوئے جیڑا سینہ کینے تو کی ہووے۔ کہتا کیا مانتا ہے حضرت حسین کو؟ میں نے کہا سن پھر حضرت حسین کو کیا مانتا ہوں۔ ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے، چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے۔ کبھی محرم میں دعوت دینا، اسی وہ مولوی نہیں کہ جنہاں دے چرچے بڑے ہون تے خرچے بڑے ہون تے انہاں دے آن تے پرچے ہون، نہ ساڑا چرچہ ہے نہ ساڑا خرچہ ہے نہ ساڑا پرچہ ہے۔ بس مولوی صاحب سے رابطہ کرو گے انشاءاللہ ہم آ جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن ایک دفعہ حضرت حسین کی شہادت کا عنوان دو، پھر انشاءاللہ تمہارے شکوے شکایت سارے دور، کہو انشاءاللہ۔ کہتا مولوی صاحب حضرت حسین کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میرے بزرگوں نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے چل رہا ہوں، لیکن میں اپنے عنوان پہ دوبارہ آؤں گا۔ خصوصیات مصطفیٰ مالک یوم الدین، میں نے قرآن کریم کی آیت کی سمجھانی ہے، بس ایک بات اور سن لے، میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں۔ کہتا حضرت حسین کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی مجلس میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو ایک بیمار بچے بچے، آخری فرد بچے حضرت حسین کے خاندان کے، ان کو پیش کیا گیا۔ اب کوئی سنی خاموش نہیں رہے گا، ان کو پیش کیا گیا۔ جب ان کو پیش کیا گیا نا تو زین العابدین سے اللہ اکبر ابن زیاد تکبر میں کہنے لگا او امام زین العابدین ہم بڑے کہ تم بڑے، میں قربان جاؤں، وہ نبی کے خاندان کا فرد تھا۔ ایسا جواب دیا کہ اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا، اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او ابن زیاد شہر پہ حکومت کس کی ہے؟ کہتا میری ہے۔ فوج کس کی ہے؟ میری ہے۔ پولیس کس کی ہے؟ میری ہے۔ مسجد کس کی ہے؟ میری ہے۔ مؤذن کس کا ہے؟ میرا ہے۔ کہا سب کچھ تیرا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مؤذن اذان دے گا، اگر مؤذن کی زبان پہ تیرے نانے کا نام آئے تو تو بڑا، میرے نانے کا نام آئے تو میں بڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، مردہ نہ سمجھو تم میرے حسین کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ میں نے کہا وہ راہب میرے محبوب کے سامنے ہوا، جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ اونچے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جو جاگ رہے ہو، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ وہ راہب میرے محبوب کے سامنے ہوا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
میرے محبوب کے سامنے ہوا نا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے میرے محبوب کا ہاتھ پکڑا، یوں فضا میں بلند کر کے کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین۔ او دنیا والو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ وہ بچہ ہے جو نبیوں کا سردار بھی ہے، خدا کا محبوب بھی ہے، زمانے کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ حیران ہیں، یہ راہب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میرے چچا ہیں۔ اس نے کہا میری کتاب میں نے یہی بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے چچا ہوں گے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑا، ایک سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے سردار جلدی کر اپنے بھتیجے کو یہاں سے لے کے نکل جا۔ کیوں؟ جس طرح ہماری کتابوں میں ذکر ہے اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی یہاں کا سفر فرمائیں گے، وہ تلاش میں ہیں، نعوذ باللہ اگر انہیں مل گئے وہ قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سردار بڑے آدمی تھے نا، کہنے لگے راہب تو باتیں تو بڑی کر رہا ہے، تیرے کو کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس نے یوں کرتا ہٹایا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دکھائی۔ سبحان اللہ۔ سردار کو تو ہو گئی تسلی۔ میں نے کہا راہب ایک طالب علم کا سوال بھی ہے، وہ بھی سنتا جا، مجھے بھی جواب دیتا جا۔ راہب کہنے لگا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا قافلے تو اتنے داخل ہو رہے تھے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اس قافلے میں آمینہ کے لال ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے میری کتاب نے بتایا۔ تیری کتاب نے کیا بتایا؟ میری کتاب نے مجھے بتایا کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جب سفر فرمائیں گے، دونوں طرف کے پہاڑ اور درخت جو ہیں انہیں جھک جھک کے سلام کریں گے، اور ایک بادل کا ٹکڑا ہر وقت ان کے سر پہ سایہ کیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ علامتیں پائی جاتی تھی تو اس قافلے میں پائی جاتی تھی۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ زندگی ملی ہے حضور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اب ہمارا زندگی کا بقا ہے تو حضور کی وجہ سے، قبر بنے گی تو حضور کی وجہ سے۔ اگر میں یہ بیان کرنے چلوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آئیے، آخرت بنے گی تو حضور کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی نا، مالک یوم الدین۔ اب تیار ہو جاؤ، میں نے ماحول بنایا خصوصیات مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ کہتا مولوی صاحب آخرت حضور کی وجہ سے۔ میں نے کہا جی جناب۔ کہتا پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ سردی کی راتوں میں تہجد کی نماز بڑی مشکل ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا ہم باغی نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن اپنی عبادت پہ مان اور فخر نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ کہتا بھروسہ کس پہ کرتے ہو؟ میں نے کہا بھروسہ دو چیزوں پہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک اللہ کی رحمت پہ کرتے ہیں، نبی کی شفاعت پہ کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، مالک یوم الدین کیا ترجمہ؟ اللہ بدلے کے دن کے، جزا کے دن کے بادشاہ ہیں۔ مالک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اللہ بدلے کے دن کے بادشاہ ہیں۔ بس 10 منٹ مجھے دیجئے، اب میں بات کرنے لگا ہوں ان بچوں کی، اب میں بات کرنے لگا ہوں علماء کی۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اب میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ صاحب قرآن کی بات ہوئی، اب میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں۔ مالک یوم الدین کیا ترجمہ؟ اللہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، اللہ جزا کے دن کے مالک ہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہم نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حافظ ہے یا قاری ہے، نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، ہر کسی نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوگا وقت نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا یارا، ذرہ برابر نیکی سامنے ہوگی، ذرہ برابر گناہ بھی سامنے ہوگا۔ میرے اللہ فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دن فیصلہ ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ یاد رکھنا، ایک رب کی رحمت ہے، ایک نبی کی شفاعت ہے، اور آیت میں نے پڑھی ہے مالک یوم الدین۔ اب پوری توجہ کیجئے گا۔ کہتا مولوی صاحب سوال ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے وہ
بادشاہ نہیں ہوتا، وہ قاضی اور جج ہوتا ہے۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا قاضی یوم الدین، میں نے کہا یہی تو سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے قاضی یوم الدین نہیں کہا، مالک یوم الدین کہا۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو سہارا دیا، اپنی رحمت کی طرف اشارہ کیا، کہا لوگو قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، بادشاہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ روز قیامت مجھے قاضی اور جج سمجھ کے نہ آنا بلکہ بادشاہ سمجھ کے آنا۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ مالک یوم الدین، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے سننا ذرا، اور اسے کھولتا ہوں تھوڑا سا۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے کسی بھائی سے قتل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ قتل بھی اس نے کیا، گرفتار بھی ہو گیا۔ اب پولیس نے سیشن میں پیش کیا، جج نے کیس سنا، اس نے کہا سزائے موت۔ بندے پریشان ہو گئے، دوستوں نے مشورہ دیا ابھی بڑی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے ریٹ کرتے ہیں۔ وہاں کا مہنگا وکیل کیا، ریٹ کی ہے، جج نے کیس سنا، اس نے کہا اس بندے کو سزائے موت ہے، اس کا جرم ثابت ہے۔ بندے پھر پریشان ہو گئے، کہا نہیں ابھی ایک کورٹ اور باقی ہے، سپریم کورٹ چلے گئے، وہاں کا وکیل کیا، اللہ اکبر، وہاں کے جج نے کیس سنا، اس نے بھی کہا سزائے موت۔ اب گھر والے ہاتھ پھینک کے کہتے ہیں، اپنا کپڑا پھینک کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اب ہمارا بیٹا نہیں بچے گا، اب ہمارا بیٹا۔ قاضی مکمل ہو گئے، جج مکمل ہو گئے، اب تو ہمارے بیٹے کو سزائے موت ہو کر رہے گی۔ ایک بندہ کہنے لگا بے وقوف نہ بنو، ابھی ایک راستہ باقی ہے۔ اور یار کون سا راستہ باقی ہے؟ سپریم کورٹ تک تو چلے گئے۔ اس نے کہا جج پورے ہوئے ہیں، ابھی صدر پاکستان اور بادشاہ جو ملک کا ہے اس کا راستہ باقی ہے۔ کیوں؟ جو قاضی اور جج ہے وہ قانون کا پابند ہے، جو بادشاہ ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہے۔ آپ سنتے نہیں، 14 اگست کا موقع آتا ہے، صدر پاکستان اعلان کرتے ہیں میں نے 500 آدمیوں کی سزا کو ختم کر دیا۔ عید کا موقع آتا ہے، 300 آدمیوں کی سزا کو کم کر دیا۔ تو پتا چلا جو قاضی اور جج ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور جو مالک اور بادشاہ ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو حوصلہ دیا، اور میرے نبی کی امت قیامت والے دن مجھے قاضی نہ سمجھ کے آنا، مجھے بادشاہ سمجھ کے آنا۔ میرے دروازے پہ ہزاروں گناہ لانا تمہارا کام ہے، ان پہ رحمت کا قلم پھیر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اچھا اللہ تیری عدالت میں وکیل کون سا لائیں؟ ہمیں یہ بھی بتا دے۔ فرمایا میں جج نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری عدالت میں وکیل نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جب عدالتوں میں جانا تھا پھر وکیل چاہیے تھے، جب صدر پاکستان کے پاس جانا ہے اب وکیل نہیں چاہیے، اب کوئی سفارشی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اس کا کوئی کلاس فیلو، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی دوست، کوئی MNA، کوئی MP، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی علاقے کا چودھری جو اس کا یار ہو۔ اب سفارش چاہیے، اب وکیل نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اللہ کے دربار میں ہمارے سب سے بڑے سفارشی ہیں تو آمینہ کے لال ہیں۔ دلی سبحان اللہ۔ سب سے بڑے سفارشی کون ہیں؟ آمینہ کے لال ہیں۔ میں قربان جاؤں، میں نے کہا صاحب قرآن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مالک یوم الدین میں صاحب قرآن آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا توجہ کیجئے گا، ارادہ تھا میرا 11 بجے بیان ختم، اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب میں بتاؤں کہ صاحب قرآن میری اور آپ کی سفارش کیسے کریں گے۔ اس کے لیے تو لمبا وقت چاہیے نا۔ میں اپنے محبوب کے جملے سناتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا دنیا والو قیامت والے دن میں بھی سفارش کروں گا، اور میری نسبت میرے صدقے سے میرے امتی بھی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی کون سفارش کرے گا؟ میں قربان جاؤں، مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، بات سمجھانے کے لیے کہا مولانا مبشر صاحب نے جو حافظ قرآن تیار کیے ہیں یہ سفارش کریں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو سب کے بیٹے نہیں ہیں تو اپنے گاؤں کے، ہے تو اپنے علاقے کے، کسی کا پیسہ خرچ ہوا، کسی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے تو ہم نے سب نے مل جل کے ان کو حافظ قرآن بنایا، تو پھر ادھے سبحان اللہ کہندے نے، ادھے نہیں کہندے، سارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا فضائل حفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے تو صرف اپنی آیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے محبوب نے فرمایا
کہ میری امت کے لوگ بھی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی کون سفارش کرے گا؟ فرمایا میری امت کا شہید آئے گا، 60 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ وہ فلسطین کے معصوم بچے، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا چھوڑنا، میں تمہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہمارا بیڑا غرق کر دیا یوٹیوب نے، ہمارا بیڑا غرق کر دیا فیس بک نے، ہمیں ڈرامے فلمیں لے کے بیٹھ گئی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے گاڑی کے اوپر پرچم پاکستان کا، اندر ہم نے گانا انڈیا کا لگایا ہوتا ہے۔ ہماری غیرت تو اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں ڈرامے انڈیا کے چلتے ہیں، فلمیں انڈیا کی چلتی ہیں۔ میرے نوجوان کا موبائل کھول کے دیکھ لے، انڈیا کی اداکاروں کی تصویریں نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا، لیکن میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم نے اس گئے گزرے دور میں بھی میرے نبی کا نام اللہ اکبر اپنی جانیں دے کے کلمہ پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ جہان چھوڑا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا، لوگ کسانوں ڈران دے سن، کی کر دے سن؟ او مولویو کتے بھول بھلیکھے نہ اسرائیل نہ چھیڑ لے، کنوں نہ چھیڑ لے؟ میں کیا کیوں؟ اسی تا چھیڑاں گے، اسی تا کہندہ تو انو کھا جائے گا، ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اچھا تسی وہی بندے ہو نا جڑے 2001 سانو کہندے سی مولوی صاحب آ مولویاں دا دماغ خراب ہویا افغانستان والیاں دا، اے کنہاں نو چھیڑ لیا؟ انہاں کو ایڈے بہری بیڑے نے جڈا جڈا فیصل آباد شہر ہے۔ میں کہا 20 سالاں تو بعد ہاتھ جوڑ کے دوڑے کہ نہیں دوڑے؟ تو میں کہا جڑے کہندے سی نا ٹیکنالوجی، سائیاں ایک رات 5000 چھتر مارے۔ کنے؟ کہنا نہیں مولوی صاحب تانوں غلط فہمی ہے، چھتر نہیں مارے، مزائل مارے۔ میں کہا مزائل تاڑے واسطے ہوں گے، ساڑے واسطے چھتر نے۔ اللہ اکبر، ٹیکنالوجی لیے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ سارے نہیں بولتے کس کی ہے؟ چلو تبلیغی جماعت والے بولو کس کی ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا، ہم نے تو اسی وقت یہ اعلان کر دیا کہ سپر پاور ہے اللہ، لا الہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی فیل۔ میں کہا انہوں نے ایویں مزائل مارے، اج میں پنڈ چ کتا کمڑا ہو جائے نا، پاگل ہو جائے تو ہر بندہ ہی وٹا سوٹی چک لینا بھی میرے الوں نہ آ جائے، اور جے الوں آوے اٹھا کر کے مار دا۔ میں کہا الحمدللہ، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتا مولوی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے، اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ شہادتیں ہوئی ہیں تو سن رہا، ہر شہید قیامت والے دن 60 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، سبحان اللہ۔ تے وقت تو پہلے موت آ ہی نہیں سکتی، وقت تو پہلے موت آ ہی نہیں سکتی۔ انہوں دی زندگی انیک سی، وہ اپنی زندگی نبی کے قدموں پہ قربان کر گئے۔ آپاں بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ میں کہا آپا صرف 2 کام کر لیے۔ کتنے کام کر لیے؟ ایک انہاں واسطے دعا کریے۔ کی کریے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر نماز میں دعا کرو گے انشاءاللہ؟ نمبر 2، اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے سڑ دیو پیپسی کوک، اللہ اکبر۔ ایمیں جویں دنیا نو پتہ لگے کہ الحمدللہ پاکستان کا مسلمان بھی بیدار ہے۔ اللہ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ 60 آدمی شہید، 60 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا میری امت کا حافظ قرآن آئے گا۔ اللہ کے نبی کتنے لوگوں کو؟ میں نے کہا یہ ہماری مسجد مدرسہ اکٹھا ہے۔ میں نے کہا جہاں ہم ماموں کا آنگن پڑھتے تھے نا، وہاں بھی مدرسہ اور مسجد اکٹھی تھی۔ کئی نمازی گھر سے ارادہ کر کے آتے تھے کہ نماز تے پڑھنی ہے، ایک قدی چانڈ طالب علم نو ضرور لانی ہے، ایک قدی چانڈ طالب علم نو۔ میں نے کہا نا، اللہ اکبر، یہ شرارتیں کرتے نا، انہیں کرنے دو، یہ شرارتیں کرتے انہیں کرنے دو۔ کیوں؟ میں نے کہا جب میں اور آپ گھر سے چلتے ہیں نا، پتہ نہیں اپنے ال فرشتے ویکھدے بھی کہ نہیں ویکھدے۔ جدوں اے ٹردے نے، اللہ فرماندے نے فرشتو اے زمین تے نہ چل کے آوے، توڑا دے نورانی پراں تے چل کے آوے، سبحان اللہ۔ نہیں جسے یقین اسے نہ یقین ہو، ہمیں تو یقین ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ جو حضور نے کہہ دیا زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، کملی والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اوے انہاں دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھاندے نے، آپاں نو پتہ نہیں ویکھدے بھی کہ نہیں ویکھدے، تے آپاں انہاں دے کلائی کھڑوتے ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا بھائی، فضائل کا وقت نہیں ہے، بس میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔
کل قیامت کا دن ہوگا. آج دیکھو یہ چہرے کتنے پیارے لگ رہے ہیں, سروں پہ پگڑیاں, ہاتھوں میں سندیں, میں قربان جاؤں. اللہ اکبر. فرمایا حافظ قرآن آئے گا, 10 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, انہیں جہنم سے نکالے گا, جنت میں لے جائے گا. میں نے کہا بھائیو, میں ہر جگہ مشورہ دیا کرتا ہوں, میں نے کہا جو بزرگ بیٹھے ہیں نا, بزرگ بیٹھے ہیں, آج گھر جا کے اڑ جاؤ. آج گھر جا کے کہنا جی کی مطلب؟ میں کہا تسی اڑ جاؤ تے برات نہیں تردی, تسی اڑ جاؤ تے برات نہیں تردی. تسی آج اڑ جاؤ بھی سویرے ایک بچہ مولوی مبشر صاحب نو دینا ہی دینا ہے, ایک پوتا مبشر صاحب نو دینا ہی دینا ہے. اور جس دادے دے 2 یا 4 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں حافظ قرآن بن گئے, وہ تا قیامت والے دن کھچی پھرن گے نا. ایک کہوں گا بھی میں جنت لے کے جانا, ایک کہوں گا میں جنت لے کے جانا. سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. فرمایا میری امت کا عالم دین آئے گا, جن کے بچے یہاں پہ موجود ہیں میں ان کو جانتا نہیں, لیکن ہاتھ جوڑ کے ان کی منت کرتا ہوں, ان بچوں کو ضائع نہ کیجئے. الحمدللہ مولانا کے پاس سکول کا نظام بھی ہے. الحمدللہ 82 طلباء طالبات ایک گاؤں میں بیٹھ کے اتنی بڑی کارکردگی. میں کوئی مولانا کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن جو حقیقت ہے حقیقت اسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ حضرات مال خرچ کرتے ہیں, آپ حضرات اپنے بچے بچیاں بھیجتے ہیں, لیکن الحمدللہ جہاں سب کچھ ہے وہاں میرے اس فقیر بھائی کا اخلاص بھی ہے. یہ کام بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی, اللہ کے ہاں قبولیت چلتی ہے. ہم نے ایسے ایسے مدرسے دیکھے, آپ مدرسے دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے. اے سی لگے ہوئے, عجیب نظام ہے, لیکن وہاں پڑھنے والا کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی جگہ, میں نے کہا 82 طالب علم, میں تو دیکھ کر حیران ہوں. روز دستار بندیوں پہ جاتے ہیں, روز جلسوں پہ جاتے ہیں, اور طلباء طالبات کی جو تعداد ہے وہ 510 ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنے طلباء طالبات پڑھتے ہیں؟ 510. یہ مولانا کے بچے تو نہیں, مولانا کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں گے 4 ہوں گے. اللہ اکبر. 5 ہوں گے. یہ 510 تاڑے نہیں دو نے ماشاءاللہ. یہ ہلے پیچھے نہیں, میں تو اپنے صاحب نہ دسیا نا مولویاں جننے کھونے چاہیے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا 510 آپ کے بیچے ہیں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا میں تعریف نہیں کر رہا, نہ ہماری طبیعت ہے, لیکن اگر آپ مولانا کا شکریہ ادا کرنا چاہیں نا, آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ کے بچوں کو کائنات کی سب سے اعلیٰ کتاب پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور 16 عملہ ہے. اللہ اکبر. 16 لوگ جو ہیں وہ آپ کے مدرسے میں کام کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے اوپر خرچ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے بھی آپ حضرات تعاون کرتے ہیں, آپ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. سارے نہیں بولتے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ بڑھے گا, پھلے گا, پھولے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے, عالم نہیں بنا سکے, عالمہ نہیں بنا سکتے, حافظہ نہیں بنا سکے, کم از کم خرچ تو کیجئے نا. آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کا خرچ کیا ہوا, یہ ایک حافظ ہے, اس کے آگے ہزاروں شاگرد ہوں گے, ہزاروں کے ہزاروں شاگرد ہوں گے. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. کہہ دو سبحان اللہ. تو میں کہہ یہ رہا تھا, میں ان کے والدین سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں, ان بچوں کو ضائع نہ کیجیے. کیوں؟ اگر آپ نے یہاں سے نکالا, یہ بچہ کالج, سکول, یونیورسٹی گیا, آہستہ آہستہ اس کے سر سے پگڑی اتر جائے گی, ٹوپی اتر جائے گی. پھر وہاں کے ماحول کو دیکھے گا, پھر پہلے داڑھی کٹانی شروع کرے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کو برابر کرنی شروع کرے گا. پھر مسجد میں کبھی نظر آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. پھر اپنے استاد کو دیکھ کر گلی بدل لے گا. میں نے کہا بھائی اللہ اکبر, کہیں ایسا نہ ہو کل اس نے ہمارا سفارشی بننا ہے, یہ الٹا ہمارے مخالف آ کے کھڑا ہو جائے. بھائی اسے ماحول دو, مدرسے کا ماحول دو, اسے آپ عالم بناؤ. اسکول کی تعلیم ہے, ساتھ ساتھ استاد سے مشورہ کر سے, مولانا سے مشورہ کریں, مولانا کہاں داخل کروائیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ دنیا بھی پڑھے گا, دین بھی پڑھے گا. کہو انشاءاللہ. آخری بات کر کے بات سمیٹنے لگاؤں. انشاءاللہ اس مدرسے کو آپ آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک بزرگوں کی بات میرے ذہن میں آئی, چونکہ تصوف سے بھی ہمارا تھوڑا تھوڑا تعلق ہے, بس آخری گل کر کے بات ختم کرنے لگاؤں. ہمارے ایک بزرگ گزرے, سائیں توکل شاہ امبالوی. اللہ اکبر. آج کل نا لوگ تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی ولی دس دیو, کوئی اللہ والا دس دیو. میں کہا چنگے بندے ہو, جڑے اللہ والے ہیں وہ تانوں نظر نہیں آندے تے لبدے پھر دیو. کہندا کی مطلب؟ میں نے کہا اہل القرآن اہل اللہ, قرآن والے اللہ والے ہیں. سو گئے ہو میرا خیال ہے.
یہ جتنے بیٹھے نا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کروا کے دیکھو، یہ ان کے استاد بیٹھے ہیں قرآن پڑھانے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اسے کہتے نہیں جی نہیں، کوئی گدی بھی ہوئے نا کہ تم خلافت بھی ہوئے تو پھر گل بن دی ہے۔ میں کہ بھائی ان کے بھی ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اہل القرآن اہل اللہ۔ سنیے گا ذرا، ہمارے بزرگوں میں سے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، اللہ نے دنیا بھی دی تھی، دین بھی دیا تھا، سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ ہر عالم کو دنیا بھی دے، دین بھی دے۔ ٹلی آمین کہندے ہو سارے، کہہ دیو آمین۔ اے پچدا نہیں یقین جانو، میں یہ آپ کی مسجد ہے نا، میں مذاق نہیں کرتا، اللہ گواہ ہے میں مذاق نہیں کرتا، میں اپنا درد دل پہنچاتا ہوں، اپنا درد دل پہنچاتا ہوں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی مسجد ہے، یہاں پہ 50 نمازی ہوں گے پکے؟ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، 30 تو ہوں گے۔ میں نے کہا یہ 30 آدمی ہر مہینے اگر 2000 روپیہ مولوی صاحب کو دوں تو کتنے بنتے ہیں؟ بول دینے کتنے ہزار؟ تسی جاؤ جڑاں آڑے، تسی جاؤ ستیانے، تواڈے بیٹے یا بیٹی دا فون آ جوے، ابا جان کوئی کھلونا لیتے آنا، 1000-2000 گیا کہ نہیں گیا؟ گیا۔ میں نے کہا 2000 مولوی نے دو گے تو کتنا بننا ہے؟ کہنا مولوی صاحب جان دے تو ساڑا مولوی خراب کرنا۔ میں کہا، کہتا ہے میرے بیٹے کی دعا کر دیں اللہ اضافہ کر دے تنخواہ میں۔ میں کہا پہلے کی نہیں لیندہ ہے؟ کہندہ 3 لاکھ۔ میں کہا تیرا 3 لاکھ لے کے خراب نہیں ہویا تو مولوی 60,000 نہ خراب ہوندہ پہ۔ ہائے اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ جو ریاضی سائنس انگلش، میرے ماموں کی پوتی ہے اتنی سی ہے، 3.5 سال 4.25 سال کی۔ میں نے کہا سکول میں کتنی فیس دی؟ تو لاہور میں کہتے 22,000۔ کتنے ہزار؟ ٹیوشن والے کو کتنے دیتے ہو؟ کہتے 22,000۔ میں نے کہا بچی دیکھ لو اور 44,000 روپیہ۔ کتنے ہزار روپیہ؟ کسی مدرسے کو دینا پڑ جائے تو آپ جلوس کاٹ دینا، آپ کی کاٹ دینا ہے۔ ہمت پیدا کرو، دین پہ خرچ کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ اللہ 10 گنا دنیا میں دینے کے 70 گنا آخر میں دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو بات سن لو، سائیں توکل شاہ امبالوی کو اللہ نے دنیا بھی دی تھی، دین بھی دیا تھا۔ آپ کا دسترخوان روزانہ سجتا تھا۔ اچھا مدرسہ دیکھو، اچھی مسجد دیکھو، آپ کا مہمان خانہ دیکھا، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، دعائیں نکلی، اللہ سارے مدرسوں کو ایسا مہمان خانہ دے، کہہ دو آمین۔ خوش ہونا چاہیے نا، دین کی چیز درسگاہوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دسترخوان سے روزانہ 100-125 آدمی کھانا کھایا کرتا تھا، کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مزدور۔ ایک دن رات کو سوئے نا، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا۔ اللہ کے نبی کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سائیں توکل شاہ امبالوی اللہ کی دعوت تو روز کرتا ہے، ہماری دعوت نہیں کرتا۔ اب کسی اللہ والے کو اللہ کے نبی خواب میں آ کر یہ کہہ دیں، پانی جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپتی ہے نا، یوں حضرت نے تڑپنا شروع کیا، کبھی اس عالم پاس، کبھی اس عالم پاس، کبھی اس عالم کے پاس۔ ایک عالم کے پاس گئے نا، اس نے کہا سائیں توکل شاہ امبالوی تیرے دسترخوان سے روزانہ غریب، مزدور، فقیر، مسافر کھانا کھاتے ہیں، گویا وہ تو اللہ کی دعوت کرتا ہے۔ کس کی دعوت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچہ، جو بندہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ کسی اور کا مہمان نہیں ہوتا، وہ محمد مصطفیٰ کا مہمان ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس لیے ہن سویرے، انہوں نے کہا جی مینوں گل سمجھ آ گئی، سویرے دعوت ہوئے گی تے مدرسے دے طالب علماں دی ہوئے گی، سبحان اللہ۔ میں اگلے سال آواں تے مولوی صاحب کہنے بھی سانوں تا سا ہی نہیں آیا، کدی اوس گھر دعوت، کدی اوس گھر دعوت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم اللہ رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ایک ختم قرآن تکمیل قرآن کی مجلس ہو، اللہ آپ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہاں تو 17 حفاظ ہیں جن کا قرآن کریم مکمل ہوا، اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مجھ سمیت دامن پھیلائے بیٹھے، اللہ سب کے دلوں میں جو
جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ آپ ہماری پریشانیاں ہم سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اللہ ہمارا نظریہ ہے مشکل کشا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، بگڑی بنانے والے آپ ہیں۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ بالخصوص جو بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بری موت سے محفوظ فرما، اللہ گناہ کی موت سے محفوظ فرما، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ موت آئے تو ہماری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کو بنات بنین کا مدرسہ مسجد، اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ تو جانتا ہے جو تیرے بندے اس کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ہمیں زبانوں پہ بھی لانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی کوششیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ ان کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین آج کا یہ ہمارا پروگرام ہمارے مولانا مبشر صاحب ان کی جتنی ٹیم ہے، اللہ کسی نے خرچ کیا، کسی نے اہتمام کیا، اللہ کوئی سننے آیا، کوئی سنانے آیا، کوئی مدرسے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، کوئی مسجد کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اللہ سب کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کے بدلے میں تمام کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اللہ درود پاک کی لذت نصیب فرما۔ اللہ صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک کی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، ہر بری چاہت والے کی بری چاہت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دونوں مدرسوں کو، مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ اس کی جو ضروریات ہیں تعلیم کے حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے، ضروریات اخراجات کے حوالے سے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضے کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ میرے جن بچوں نے یہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ ان بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، خاندان کے لیے میرے محبوب نے جن جن انعامات کا اعلان کیا ہے، اللہ ان بچوں کو بھی عطا فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ان بچوں کو قرآن یاد کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ ساری زندگی قرآن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے والدین کو اپنے بچوں کو قرآن کا ماحول دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کو دنیا میں بھی کامیاب فرما، دین میں بھی کامیاب فرما۔ اللہ ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی، اللہ ان کے مال و جان، اولاد، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ درندہ درندگی پہ اترا ہوا ہے، ہسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، اللہ معصوم بچے اپنی جانیں کلمہ پڑھ کے دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، اللہ ہماری غیرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بالخصوص ہمارے حکمران، مسلمان حکمران، عرب حکمران جو ہیں، ان کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور پڑ گئے لیکن تو طاقتور ہے، اللہ تو وہی رب ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو مروا دیا، تو وہی رب ہے جس نے اسی پانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزارا اور فرعون کو اسی پانی میں غرق کیا۔ اللہ یہودیوں کا نام و نشان مٹا دے، اللہ یہودیوں کا نام و نشان مٹا دے، اللہ یہودیوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ جو ان کے حواری ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے ظالم ان کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتہ۔